بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم عشق کی 11ویں نشست کے ساتھ میں ڈاکٹر حماد، میرے ساتھ سر ذوالفقار مغل صاحب اور مفتی احمد شاہ جمالی صاحب ہیں. اس سے پہلے 3-4 نشستوں میں ہم نے نفاق، منافقت اور اس حوالے سے زیر حاصل ہم نے گفتگو کی. آج جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے 20 ہمارے سامنے ہے اور ان پہ آج گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں آیہ کریمہ اور ان کی ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. Those are the ones who have purchased error in exchange for guidance. So their transaction has brought no profit, nor were they guided. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see. Summun bukmun umyun فہم لا یرجعون. بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے. Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کراکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. Or it is like a rainstorm from the sky, within which is darkness, thunder, and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps in dread of death, but Allah is encompassing of the disbelievers. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی ان کی اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights for them, they walk therein. But when darkness comes over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. تو یہ آیات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. نفاق پہ ہم نے پچھلی سیشن میں منافقت پہ زیر حاصل ہم نے گفتگو کی، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اور پیاری اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک استاد کے درجے پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس ٹاپک کو بیان فرمایا ہے، اس ٹاپک کی بات کی ہے اور اس کے بعد اس کی مثالیں دی ہیں، اس کی خصوصیات پہ بات کی ہے، اس کی مثالیں دی ہیں. آج بھی جب ہم جدید جو نظام تعلیم ہے اس کے کمپوننٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کمپوننٹس اس کے قریب ترین جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے وارم اپ ہے، پھر پریزنٹیشن ہے، اور پھر اس کے بعد پریکٹس ہے مثالوں کے ساتھ، اور اس کے بعد کنکلوژن ہے. تو آج ہم پریکٹس اور کنکلوژن کی طرف ہم لوگ اس ٹاپک کو لے کے جا رہے ہیں. تو آیات آپ کے سامنے ہیں. میں احمد شاہ جمالی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے آپ ان پہ گفتگو فرمائیں اور اس کے بعد میں سر ذوالفقار صاحب کی طرف سے آتا ہوں. جی سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ مکمل طور پر روحانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر جن کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہماری ظاہری حصے نہیں ہیں، وہ ہماری روحانی حصے ہیں۔ مثال کے طور پر ان آیات کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ان کے کان بہرے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ گویا کہ اندھے ہیں یا وہ گویا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، تو یہ اس سے ظاہری حصے مراد ہی نہیں ہے۔ یعنی منافقت سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان اندھا بن جائے ظاہراً اور قوت سماعت سے محروم ہو جائے یا قوت سے گویائی سے محروم ہو جائے۔ یہ در حقیقت وہ اس کی روحانی حصے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری حصوں کے علاوہ روحانی حصے بھی موجود ہیں، جن کو اندھا کہا گیا، جن کو بہرا کہا گیا، جن کو قوت سماعت سے محروم کہا گیا، وہ ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، وہ روحانی اعتبار سے ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کا ایک مادی وجود کے علاوہ ایک دوسرا وجود حقیقت رکھتا ہے اور اس کی وہ حصے موجود ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بنیادی اور مقصودی حصے وہی ہیں جو انسان کی باطنی حصے ہیں۔ وہی اگر سماعت سے محروم ہو جائیں تو ظاہری سماعت بھی اس کی باقی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دیکھنے سے وہ اس کی وہ حص محروم ہو جائے تو ظاہری بصارت بھی کام نہیں آتی۔ اور اسی طرح اگر اس کے جو دل ہے، دل وہ روحانی حص ہے جس کے پاس قوت گویائی ہے، اگر وہ محروم ہو جائے تو ظاہری بول بھی اس کے بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی جو نشست ہے اس کے اندر جو سب سے اہم حصہ ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ ہمارا ایک دوسرا وجود ہے، اس کا باقاعدہ یہ تمام حصے ہیں۔ اور آج منافق کی وہی حصے مر جاتی ہیں۔ وہ اندھا ہوتا ہے، ظاہری آنکھ اس کی دیکھتی ہے، لیکن وہ اس کی وہ حص اندھی ہو جاتی ہے، اور گویا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ایسا سمجھ لیں کہ اس نے اپنی انگلیاں ٹھونس لی ہوں اپنے کانوں میں، کہ جو واقعات دیکھتا ہے اس کے باوجود ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اس نے سنا ہی نہیں، اس نے وہ دیکھی ہی نہیں، اور حق بات کہنے کی اسے توفیق نہیں ملتی، وہ گونگے بن جاتے ہیں۔ تو آج کی تو ساری نشست ہی روحانیت پر ہے، اور ہم روحانیت کے استاد موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سارا وقت جو ہے آج ان آیات کو سمجھانے میں ہمارے جو سر ہیں وہ ان آیات کو اس کی واضح تشریح فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ میں نے ایک جگہ پہ یقیناً ضروری جانا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میری ایک ابتدا میں میری کچھ شمولیت ہو جائے، اس لیے میں باقی ساری نشست میں شاید میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ استاد محترم جو ہے آج کی اس نشست کو آگے بڑھائیں اور چلائیں۔ جی جی سر، انشاءاللہ آپ کی پارٹیسپیشن اور آپ کی رائے کا بڑا شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حصہ جس کو ہم شعور کہتے ہیں، ایک کو لا شعور کہتے ہیں۔ تو جو مائنڈ فلنس والے لوگ ہیں نا، جو سائیکالوجی والے لوگ ہیں، وہ میری اس بات سے بہت اختلاف کرتے ہیں۔ سائیکالوجی والے لوگ جو ہیں یا جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسانی دماغ ہے ہمیں ہر ٹائم اس کو اٹینٹیو رکھنا ہے، ہر ٹائم اس کو ایکٹیو رکھنا ہے، تاکہ ہم اپنے ٹاسک جو ہیں وہ دل لگا کے کر سکیں، ہم اپنے ٹاسک کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اور اس ٹائم اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو شعوری حصہ ہے، شعوری طور پہ ابھی میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ میرے یہاں پہ یہ موبائل پڑا ہے جس پہ آیات لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرا لاشعور کر رہا ہے۔ یہاں پہ میرے ہاتھ میں یہ ماؤس پڑا ہوا ہے جس سے میں کمپیوٹرز کے کچھ فنکشن بھی چینج کر رہا ہوں، یہ بھی میرا لاشعور کر رہا ہے۔ باتوں کے بیچ میں میرے ہاتھ میں یہ کاؤنٹر ہے، اس پہ میں کچھ کر رہا ہوں، یہ بھی میرا لاشعور جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو لاشعور جو ہے
مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کی دنیا کا سب سے اسٹرانگ حصہ ہے ہمارے برین کا، کیونکہ ہماری یہ 90% زندگی کو ہمارا لاشعور کنٹرول کرتا ہے. اور جب 90% زندگی ہماری لاشعور سے کنٹرول ہوتی ہے، اس میں ہماری عادات ہوتی ہیں، اس میں ہمارے جو چیزیں جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا وہ ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں. اور لاشعور کی طاقت کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں 11 سال کا تھا اور میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا. اور میں نے جو تھا میرا دل کیا کہ اس دن میں نے سبق یاد نہیں کیا تھا، تو میں نے صبح 3:30 اٹھ کے نا تو میں نے پیٹ کا یہ والا حصہ پکڑ کے میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا میرے تو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے. خیر گھر والوں نے صبح 5:30-6 بجے کسی ڈاکٹر کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ چلو آج اسے مدرسے سے چھٹی کرا دیتے ہیں. اچھا، لیکن میں نے 4-5 گھنٹے اس درد کو اپنے اندر ایسا سوار کیا کہ مجھے واقعی ہلکا ہلکا درد محسوس ہونے لگ گیا اس حصے میں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے وہ درد ہو رہا ہے. یعنی آپ کا لاشعور جو برین ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اس کو مسلسل ایک میسج کافی دیر کے لیے دیتے رہیں تو وہ ایسا کر دیتا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ، وہ ایسا آپ کے معاملات کے ساتھ ہمیشہ ایسا وہ کر دیتا ہے. سیم اسی طرح منافقین کے قصے میں یہی معاملات ہوئے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو گمراہی پہ مسلسل میسج دیتا رہتا ہے، جب ایک بندہ اپنے آپ کو غلط میسج اپنے برین کو مسلسل دیتا رہتا ہے، تو اس کا برین، اس کی باڈی، اس کی روح اس غلط میسج کے حساب سے الائن ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں میں چلی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. یعنی ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، ہدایت بھی اور گمراہی بھی، اور انہوں نے گمراہی کو چن لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں. مثال کیا دیتے ہیں کہ مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، اور جیسے ہی آگ جلانے کے بعد اس کی ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئی، جب اس نے روشنی میں سب کچھ دیکھ لیا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، تو اللہ وہ نور ہی لے گیا اور اس کے بعد وہ اندھیروں میں انہیں چھوڑتا ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. تو سر ذوالفقار صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی سر، آپ ان آیات کے حوالے سے گفتگو فرمائیے گا. جی جی، آپ نے بہت شاندار گفتگو فرمائی. میں بات کروں گا یہاں پر جو لفظ زلالہ ہے، جس کا مطلب جو ہے یہ عمومی طور پر گمراہی جو ہے یہ لیا جاتا ہے، گمراہ ہو جانا لیا جاتا ہے. میں اس کو جو ہے یہ اس کی طرف جو ہے یہ اب بڑھوں گا. تو یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، بلکہ اپنے تمام سننے والوں کو بھی گزارش کر دوں کہ یہ میری بساط کے مطابق جو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، انہیں میں نے مختلف لغات سے دیکھا ہوا ہوتا ہے اور مختلف ایپ سے دیکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید کے مختلف اشارے جنہوں نے قرآن پاک کی وضاحت کی، میں نے ان سے جو ہے یہ کچھ چیزیں لی ہوتی ہیں. اس لیے کہیں پر اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ کمزوری میری طرف جو ہے یہ رکھی جائے، اور یہ محض میرے اپنے جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں نے اپنے طور پر دیکھا ہوتا ہے. الزلالہ، خیرت، متخیر ہونا، اور ایک بڑا پیارا اس کا معنی ہے سرگرداں ہونا. اور پرپلیکسڈ، کنفیوزڈ جب بندہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، مختلف چیزوں کا اس طرح آپس میں مل جانا کہ انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے، جیسے پانی دودھ میں گل مل کر غائب ہو گیا. دلیل نہ سوجنے یا کسی بات کے بھول جانے اور حافظہ کے گم ہو جانے کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے. یہ میں نے معنی لیے ہیں تاج اللغات سے. اسی طرح اگر کوئی سیدھی راہ سے ہٹ جائے، سیدھی راہ سے دائیں بائیں ہو جائے، تو پھر بھی اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ عمدن ہو یا سہون ہو، یعنی جان بوجھ کے وہ اپنی اس سائڈ سے ہٹ جائے یا غلطی سے ہٹ جائے، تھوڑا ہٹ جائے یا زیادہ ہٹ جائے. تو صحرا میں جب کوئی راستہ کھو جائے اور اپنی تمام تگودوں کے باوجود وہ منزل کے قریب نہ پہنچ پائے اور کوشش کرے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، تو پھر بھی
اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح ریگستان میں پھرنے کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی ہو سکتا ہے. اس لیے ان معنوں میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں. ضائع ہو جانا، رائگاں جانا، جیسے کسی کا خون یوں ہی رائگاں گیا، یا وہ قصاص جس کا انتقام نہ لیا جا سکا، میرے ہاتھ سے کسی چیز کا نکل جانا، وہ پانی جو کسی چٹان یا درختوں کے نیچے بہہ رہا ہو اور اس پر دھوپ نہ پڑے. اسی طرح سراب جو ریگستان میں پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بالکل آخری 2 لائنیں بڑا آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تلاش حقیقت میں حیران اور سرگرداں پھرتے تھے تو قرآن کریم نے اس کیفیت کو کیسے بیان کیا؟ وَوَجَدَ کا ضَالًا تعبیر کیا اس کیفیت کو، جس کا ایک مطلب تھا کہ ایک ہونے والا جو نبی ہے وہ نبوت سے پہلے جو تصورات اس کو ملے ان پر وہ غیر مطمئن ہے اور صحیح تصورات اس کے سامنے نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح تصورات کی تلاش میں سرگرداں ہے اور پھر خدا کی طرف سے اسے رہنمائی ملتی ہے اور یہ سرگردانی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. غار حرا میں وہ روشنی جب رسول اللہ کو مل گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیفیات وہ والی جو ہے ان کے بادل چھٹ گئے. تو یہ تھوڑا سا میرا بیچ میں جو ہے یہ حصہ تھا. جی فرمائیے گا. جی سر، اس میں میں جو بات کر رہا تھا اگلی آیت بھی اسی حوالے سے ہے کہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے. تو مجھے ایک نا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرے پاس نا ہمارے ادھر قریب میں ہی ایک بوڑھی خاتون ہے جو وہ رہتی ہیں، تو وہ کافی سارے ڈاکٹرز کے پاس وہ گئیں تو انہیں لگتا تھا کہ ان کے نا گلے میں کچھ لمپ انہیں محسوس ہوتا تھا، ان کے گلے میں کچھ ہے. تو مطلب وہ ہر ہفتے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ چینج کر کے دیکھتی تھی، تو انہیں مطلب پورا یقین تھا کہ گلے میں نہ کوئی چیز موجود ہے. اب ڈاکٹرز نے ٹیسٹ بھی کروا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن گلے میں کچھ نہیں تھا، نہ گلے میں وہ انہیں صرف محسوس ہوتا تھا، اور جو محسوس ہوتا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ بھی ٹھیک تھا. تو ڈاکٹرز نے وہ انہیں کہتے تھے کہ آپ کے گلے میں کچھ نہیں، آپ جائیں واپس جائیں. تو میرے پاس آئیں تو مجھے کہنے لگی کہ آپ نا میرے کوئی 5ویں چھٹے ڈاکٹر ہو. کہنے لگی کہ میں جو ہے نا اس طرح مجھے ہو رہا ہے. تو وہ کیونکہ چائنیز زبان بولتی تھی تو میں بھی چائنیز بول لیتا ہوں، تو میں نے ان سے نا پوری ہسٹری لی. تو جب میں نے ہسٹری لی تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل جو مقصد ہے، اصل جو چیز ہے وہ پیچھے یہ نہیں ہے. بیسیکلی وہ اکیلی یہاں پہ رہ رہی ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ کسی اور ملک میں رہ رہی ہے. تو وہ کووڈ کی وجہ سے 2-3 سال بیت گئے، وہ انہیں ملی نہیں. تو ان کو کووڈ میں ڈر لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی کیونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو جیسے ہی ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں یا ہم انگزائٹی میں جاتے ہیں تو ہمارا باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ عجیب و غریب بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی ہمیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی ادھر درد ہے، کبھی باڈی فنکشنز جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اب اگر آپ اس بندے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے نا کہ آپ کے گلے میں لمپ نہیں ہے، جب اس کو تو محسوس ہو رہا ہے، اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ اس کو جو محسوس ہو رہا ہے وہ غلط محسوس نہیں ہو رہا، وہ واقعی اس کو لگ رہا ہے. لیکن ہم نے اس کی جو ہے وہ تہ میں جانا ہوتا ہے. ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گلے میں لمپ آیا کیوں، اس کی جو پوری باڈی کے جو فنکشنز ہیں جو کام نہیں کر رہے وہ کس وجہ سے کام نہیں کر رہے. اور جب ہم اس کے روٹ کاز پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کو یا اس کے جسم کو، اس کے لاشعور کو اس نے خود دوسروں کے ساتھ مل کے مسلسل یہ میسیجز دیے تھے. اب اس کی روح اور اس کا لاشعور اور اس کا جسم ان میسیجز کے تحت آ کے پوری طرح اس طرف چلا جا چکا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے. یعنی اب آپ اس کو کہیں گے نا کہ
لمپ تو ملا نہیں ہے ٹیسٹ میں، لمپ تو ہے نہیں ہے، وہ کہے گا میں پھر ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، میں ڈاکٹر چینج کر لیتا ہوں. میں ڈاکٹر چینج کر لیتی ہوں، تو لمپ تو ہے کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس لمپ کا نہ وجود ہے. اسی طرح جب یہ منافقین اس دنیا سے جائیں گے، جب یہاں سے چلے یہ ہوشیار بنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنوں کو جو ہے ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مذاق کرتے جیسے یہ دنیا سے جائیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا جو یہ مذاق کرتے تھے، مذاق تو ان کے ساتھ خود ہو گیا، ان کے ساتھ خود ہیں. یہ کام ہو گیا. تو تو دیکھیے نا آپ، ضلالت میں جو لفظ ضلالت ہے اس میں سراب کا معنی بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سراب جو ہے وہ صحرا میں بھٹکنے والے کو باقاعدہ لگتا ہے کہ وہ واقعی جو ہے یہ بہت سا پانی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. تو وہ بھی تو لمپ ہی ہے نا، جو کہیں برین میں موجود تو ہے، سراب تو ہے، لیکن اسے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور تھوڑی سی بات میں گزارش کروں کہ ضلالت جو ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ جو ہے یہ اسی آیہ کریمہ میں جوڑ دیا گیا، جو کہ ہے ہدایت، خدائی، جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا، دوسروں سے آگے چلنا. روشن ہونے کی وجہ سے دن کو بھی اسی لیے جو ہے یہ خودی کہا جاتا ہے، اور ہادیہ اس ابری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو پانی میں سے دور سے نظر آتی ہے. تو جب کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے، اور بالکل راستہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اور وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہدی ہے، ہدایت ہے، آگے بڑھنا ہے، آپ کا آگے جانا ہے اور آپ کا آگے آگے رہنا ہے. تو جو اونٹ ہوتا ہے جس کو آگے لگایا جاتا ہے نشانی کے طور پر، اس کو بھی خود ہی کہتے ہیں. تو آپ ایک طرف دیکھیے لفظ زلالہ ہے اور دوسری طرف لفظ ہے خودی. تو وہ لوگ جو وحی کو لے کے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، ان کے لیے سراب ختم ہو جاتے ہیں، ضلالت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ ہدایت کی طرف چلیے. جی فرمائیے گا. جی سر، بہت اچھی آپ نے بات کی. اور سر جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو میسج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اختتام پہ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی یہ اتنی چلاکیوں کے باوجود، اتنی یہ چیزوں کے باوجود، یہ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے جو ہے یہ باہر نہیں جا سکتے. اور دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ ساری تخلیق کی ہے اور اس نے سب کچھ بنایا ہے اس نے، اور ہم اپنے تئیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی خالق کو دھوکہ دے دیں، اسی خالق کو جو ہے نا اس کے ساتھ ہم، حالانکہ وہ بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے نا ایک نعت لکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو چینج کر کے نا، 4 سال کا ہوتا تھا میں، تو میں نے اس کو چینج کر کے الفاظ ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے نا، تو میں نے اپنی اماں جی کو کہا یہ دیکھیں میں نے نعت بنائی ہے. میری اماں جی نے کہا وہ جو انگیٹھی پہ رکھی ہوئی تھی اس کو چینج کیا ہے نا. تو میں نے کہا ہاں اسے ہی چینج کیا ہے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ایون والدین اور بچوں، والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، استاد کو پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس درجے پہ ہیں. یعنی آپ اندازہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس، میں کہتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا پروٹون بھی نہیں ہے ان کے سامنے. یہ تو ماں باپ اور اولاد کا تو پھر کہیں نہ کہیں کمپیریزن ہو جاتا ہے، ہمارا تو کمپیریزن بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہماری معاملات دیکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم جو ہے نا ساتھ میں جو ہے نا دھوکہ دے دیں. اور یہ جو منافقین والی جو آیات ہیں اس میں. جی سر، آپ کا جو دوسرا جو آپ دوسری چیز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، آپ اب اس پہ بات فرمائیں. جی میں نے جو ہے یہ اس کے مقابلے میں جو لفظ ضلالت تھا اس کے مقابلے میں ہدایت کی بات کی ہے. اور لفظ ہدایت جو ہے یہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہمارا ڈسکس ہو چکا، جی تو میں نے اس کا ایک تھوڑا سا اوور ویو دینا تھا، تو وہ دے دیا. میرا خیال ہے ہماری آج کی بات مکمل ہے، تو اب ہمیں رخصت اور اجازت لینی ہے.
ٹائم بھی میرا خیال ہے پورا ہو گیا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایک چیز رہ گئی ہے، اور اس چیز پہ جی لاسٹ میں جب لاسٹ نشست تھی، نشست کے بعد جب ہم نے مکمل کی، اس پہ کویسچن بھی ہوا اور آج وہ آیت میں بھی موجود ہے، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ جی فرماتا جی ہے اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک بھائی تھے ہماری کلاس میں، تو انہوں نے میرے سے کویسچن کیا. کویسچن کچھ اس ٹائپ کا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں نہیں دے دیتے سب کو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو میں نے انہیں اس چیز کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا، ہر چیز کا علم بھی ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا، میں نے اس چیز کا جواب انہیں اس طرح سے دیا کہ فرض کریں ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ابھی بھی اخبارات میں ایک چیز آتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا راستہ تلاش کریں. غالباً وہ دیکھی ہوگی، وہ ایک پزل ہوتی جی ہے، جی اس میں سے پزل ہوتی راستہ تلاش کرتے 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 ہم لاسٹ میں سے نکل جاتے ہیں. تو ہے. فرض کریں کہ جو ہماری قسمت ہے، ہماری جو تقدیر ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ ایک پزل کی طرح ہے. ہم ایک رستے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس رستے کے آگے سے ہمیں کوئی 5 6 7 رستے ملتے ہیں. ہم ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، اچھا وہ رستوں کو چننے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم ایک رستہ چنتے ہیں، ہم اس رستے سے آگے چلے جاتے ہیں. وہ رستہ یا تو ہمیں ہمارے مقصد اور اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے، یا تو وہ ہمیں ہمارے مقصد اور اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، وہ پزل ڈیزائن کس نے کی ہے؟ وہ اللہ نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ رستے پہ جائے گا، اگلے سے یہ رستے پہ جائے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا. اگر یہ اس رستے پہ آئے گا اور اس رستے سے اللہ کے قریب چلا جائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سسٹم، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو وقت کے بھی پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ تو وہ جو وقت کی قید ہے وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیسیژن لینے کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے. تو میں نے ایک جگہ پہ کہیں لکھا تھا کہ ہمارے اختیار میں صرف ہمارا اپنا اختیار ہے، جس کے لیے ہم نے حساب دینا ہے، جس کا ہم نے حساب دینا ہے. تو دیکھیے ہم اس پزل میں گھس جاتے ہیں، آگے ہم اپنے ڈیسیژن لیتے رہتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط ڈیسیژن لیتے رہتے ہیں اور ایک جگہ پہ ہم چلے جاتے ہیں جہاں پہ لائف ٹائم اور چیزیں اتنی نہیں ہوتی کہ ہماری واپسی ممکن ہو سکے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو ان کی گیم اوور کر دی جاتی ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رستے پہ جا رہے ہیں، ادھر سے تھوڑا سا بھٹکے ہیں، ادھر سے ہمیں واپس لے کے آیا گیا ہے، پھر ہم بھٹکے ہیں، پھر واپس لے آیا گیا ہے، اور ہمارا وقت پورا ہونے والا ہے، لیکن ہمارا جو مشن تھا ہم اس کے بڑے قریب پہنچ گئے ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑی سی وہ ویلیو بھی، تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ بونس ٹائم بھی دے دیا جاتا ہے کبھی کبھار. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ساری چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈیسیژن لینے کا اختیار ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس ڈیسیژن لینے کے اختیار کی وجہ سے ہمارا جو بروز محشر ہے وہ ہمارا وہ حساب ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ، جس پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی. اور یہ جو پہلے بات تھی کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو یہ بھی ہمارا کافی حد تک اس پہ کلیئر ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، یہ بھی کلیئر ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز ہم پھر آیات کو پڑھتے ہیں اور اس نشست کا جی اختتام. جی آپ آیات کی طرف چلیے، اللہ جو ہے یہ برکت عطا فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. Their example is that of one who kindled a fire, but when it is illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see. بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے. Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. اور اٹس لائک رین اسٹارم فرام دا اسکائی within which is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps in the dread of that. But Allah is encompassing of disbelievers. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights the way for them, they walk therein. But when there's darkness over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تو آج کی بزم عشق اس نشست کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ساتھیوں میں سے کسی کے کویسچنز ہوں تو وہ ابھی